بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 یعنی 148۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیہا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، ایک رخ ہوتا ہے، ہوا مولیہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ یعنی ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ لوگوں کا قبلہ حرم پاک ہے، یعنی ہمارا قبلہ حرم پاک ہے۔ اللہ نے کہا ہر ایک کے لیے میں نے سمت مقرر کی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں کی طرف دوڑ پڑو، نیکیوں کی طرف بھاگ پڑو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کیوں کرے، پہلے یوں تھا اب یوں ہو گیا، نہیں، پس نیکیوں کی طرف دوڑ پڑو۔ اینما تکونوا، تم یہاں کہیں بھی ہوگے، یات بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ ومن حیث خرجت، اور تم جہاں سے بھی نکلو، فولی پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی سمت میں، یعنی جس ملک سے جہاں سے بھی نکل رہے ہو اپنے چہرے کو حرم پاک کی طرف اپنا رخ پھیر لو نماز پڑھتے ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ سچ ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو، فولی پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی سمت میں، یعنی جہاں بھی ہو نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف ہی پھیرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو پھیر لو وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اسی سمت میں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لِلنَّاسِ لوگوں کو، علیکم تم پر، حجت، کوئی دلیل، کوئی جھگڑا، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک نے ادھر رخ کیا ہوا ہو، دوسرے نے ادھر کیا ہوا ہو، لوگ کہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، ایک کا رخ ادھر ہے ایک کا رخ ادھر ہے، تو اور یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ بھی نہ کہیں کہ آخری رسول کا قبلہ تو خانہ کعبہ بیت الحرم پاک بننا تھا، یہ کیا ہے، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں سے بھی نکلو آپ اپنا چہرہ اسی سمت میں پھیر لو نماز پڑھتے ہوئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی جھگڑا نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وہاں ان میں سے سوائے وہ جو ظالم ہوں گے، یعنی حکم آ جانے کے بعد جو بھی اس کے باوجود بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ فلا تخشوہم، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، میں نے تمام کر دیں اپنی نعمتیں، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم، جو پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، ویعلمکم، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون، وہ تعلیم جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ اکبر۔ واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور مت ہو جاؤ نہ شکرے نہ، یعنی اللہ نے فرمایا ہے لوگو اگر تم شکر گزاری کرو گے، لا ان شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میں تم پر تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا۔ شکر کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں، تمہاری مال و اولاد میں، ہر چیز میں اضافہ کر دے گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ پہلی چیز بھی تم سے اللہ واپس لے لے گا، یعنی شکر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب اور شریعت اور دین ہم پر مکمل کر دیا ہے، اور رسولوں والا کام اس امت پر سونپ دیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، یعنی میرا مشن، رسولوں والا مشن آگے پہنچاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور مت ہو جاؤ نہ شکرے یا کفر کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔